خط سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد آل نبی، اولاد علی، شہزادہ امام حسین و شہزادہ حضور جمال ملت حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ مدث اللہ العلی والنورانی کو حضرت اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت تشریف لگا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور مفتی اعظم بندیل کھنڈ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہوں، آمین کہہ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار گناہگار پر بھی نازل ہوں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ بہت خوشی کا مقام ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ لاؤڈ اسپیکر میں ڈسٹربینس ہے
تو گوہر ربانی بولنے سے باز آ جائے گا؟ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ حسینی مسجد میں بیٹھ کر اور حسین کے نانا کا ذکر آپ سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن حضرات نے اس جلسے کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور جو یہاں آئے ہیں اور جو سن رہے ہیں کسی وجہ سے نہیں آ پائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم کی محفل جو سجائی ہے، سرکار دو عالم کی محفل جو سجائی ہے، جس نے سجائی ہے اس کو بدھائی ہے. جس نے سجائی ہے اس کو بدھائی ہے. اور اب ہوش و خرد میرے رہتے ہیں پناہوں میں. اب ہوش و خرد میرے رہتے ہیں پناہوں میں، مجھ کو میرے ساقی نے وہ چیز پلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج پہلا دن ہے. آج آپ مجھ کو سمجھیے، میں آپ کو سمجھوں گا، ہے نا؟ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے چند اشعار ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت براہ میں پیش کریں. اس سے پہلے جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، 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 دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم. سبحان اللہ. بھی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا. چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، چاہے موسیٰ علیہ السلام، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے. قربان جاؤ اپنے مقدر میں. جس امت میں ہونے کی تمنا انبیاء کرتے، وہ عظیم نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، تو کیوں نہ ہم کہیں سب سے اولا نبی، سب سے اولا. اور کیسا ہے میرا پیغمبر، کیسا ہے میرا محبوب؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم.
محبت سے یہ اشعار کہے گئے ہیں، دونوں عالم کا دولہا. اور کیا سمجھتے ہو اپنے پیغمبر کو؟ کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا. اللہ اللہ، کیسا پیغمبر ہمارا بے مثال اللہ نے عطا کیا. بچپنے کا عالم ہے. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو میں چھوٹے سے محمد کے قدموں کا دھون، قدموں کو دھو کر جو پانی بچتا تھا وہ بیماروں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. بیمار پیتے تھے، شفا پا جاتے تھے. جس کے تلووں ہے آب حیات، جس کے تلووں ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے ہمارا نبی. سب سے اولا اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا کتنا بے انتہا فضل و احسان ہے. اللہ نے ہم کو انسان بنایا. گھوم کے بولو اللہ. انسان ہونا کم شرافت کی بات نہیں ہے نا. انسان بنا کر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پر رکھا. اشرف المخلوقات ہم کو بنایا. اور صرف انسان بنا کر ہی فضل الہی خاموش نہیں ہوا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اپنی قدر جانو، اپنی اہمیت پہچانو. یہاں خطابت کے جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ عشق رسول کے جام پلانا مقصود ہے نا. اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور کرم پر کرم کہ ہم کو بولیے مسلمان بنایا. اور کرم دیکھو اپنے محبوب کا امتی بنایا. کتنا بڑا نصیبہ ہے ہمارا. اللہ اللہ، مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہارون رشید نام سنا ہے نا؟ وقت کا خلیفہ. چاندنی رات ہے، محل کی چھت پر بیٹھا ہے، ساتھ میں ملکہ زبیدہ بھی ہے. 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. ہارون رشید نے اپنی بیگم ملکہ زبیدہ سے کہا ہے زبیدہ یہ بتا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ تو؟ چاند زیادہ حسین ہے یا تو؟ زبیدہ بھی پتہ نہیں کس خیال میں تھی. اس نے کہا اے خلیفہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. اب بادشاہوں کے تیور بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، مزاج بدلنے میں وقت نہیں لگتا. خلیفہ جلال میں آ گیا. وہ اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہے، چاند سے زیادہ بڑھ کر سمجھتی ہے. سن، کل تک مجھے دلیل چاہیے. اگر تو نے دلیل نہ دی تو تیرا سر جدا کر دوں گا تن سے. اب تو زبیدہ تھر تھر کانپنے لگی کہ بادشاہ نے، خلیفہ نے بڑی محبت سے مجھ سے پوچھا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میں زیادہ حسین ہوں. میں نے بھی محبت میں کہہ دیا کہ میں زیادہ حسین ہوں. اب بادشاہ کے خلیفہ کے تیور بدل گئے. اب میں کیا دلیل دوں؟ میں کیسے سمجھاؤں کہ میں زیادہ حسین ہوں کہ چاند زیادہ حسین ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پریشان ہے، پریشان ہے، پسینہ پسینہ ہو گئی. خلیفہ نے جو کہہ دیا وہ کر کے چھوڑے گا. اب میں کیسے ثابت کروں کہ میں چاند سے زیادہ بہتر ہوں؟ جب سارے اسباب ختم ہو گئے تو اس وقت اللہ والے کام آتے ہیں، اللہ والے کام آتے ہیں. خیال آیا ارے میرا پیر بہلول دانا، بھول کے بولو
اور مچل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہلول دانا کو فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ بہلول دانا کے پاس جانا اور کہنا آج آپ کے مریدہ کی جان پر بنے آئی ہے، معاملہ پورا بتا دینا۔ سپاہی پہنچا بہلول دانا کے پاس۔ یہ بہلول دانا بھی عجیب دانا ہے، دیوانہ ہو کر بھی دانا ہے، اور جو اس دانے کو نہ سمجھے حقیقت میں وہ دیوانہ ہے۔ دیوانوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیوانوں کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بہلول دانا کے پاس پہنچے، کہا زبیدہ نے پیغام پہنچایا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، خلیفہ نے پوچھا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ تو زیادہ حسین ہے؟ تو زبیدہ نے کہہ دیا میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو اب بادشاہ نے خلیفہ نے کہا ہے اگر تو نے دلیل نہ دی تو تیرا سر اڑا دی، آج تم پڑھاؤ۔ کہا حضور آپ پڑھا دیجئے، میری بھی التجا ہے، تمام لوگوں کی خواہش ہے۔ کہا اصل بات خلیفہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے متشابہ لگ گیا ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اشتباہ اگر ہو جائے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ کہا حضور کیا متشابہ لگ گیا؟ کہا وہ آیت ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر ہے، لقد خلقنا الشمس ہے، لقد خلقنا النجم ہے۔ ترجمہ بتا دوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی حیت میں سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو پروردگار فرماتا ہے ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اب بہلول دانا کہہ رہے ہیں مجھے بادشاہ متشابہ لگ گیا ہے، لقد خلقنا الشمس ہے کہ لقد خلقنا القمر ہے، ہم نے چاند کو سب سے اچھا پیدا کیا، ہم نے سورج کو سب سے اچھا پیدا کیا، ہم نے تاروں کو سب سے اچھا پیدا کیا۔ خلیفہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، حضور نہ خلقنا لقد خلقنا الشمس ہے یا لقد خلقنا القمر ہے، کہا پھر کیا ہے؟ کہا حضور لقد خلقنا الانسان۔ کہا اچھا پروردگار نے لقد خلقنا الانسان کہا ہے؟ کہا ہاں حضور۔ کہا صحیح بات، کہا بالکل پکی بات۔ کہا جب اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انسان کو ساری سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، تو اگر زبیدہ نے کہہ دیا میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو انسان ہونے کی قدر جانو اپنی۔ اچھا انسان میں بھی بہت سی کیٹیگریاں ہیں، ہے نا؟ مسلمان بہت اچھے، اور مرتبہ بڑھتا ہے ولی، اور آگے بڑھے غوث، قطب، ابدال، قلندر، خواجہ، مخدوم، اور آگے بڑھے تبع تابعی، اور آگے بڑھے صحابی، اور آگے بڑھے نبی، اور آگے بڑھو رسول، ہے نا؟ تو انسانی شرافت میں سب سے بلند مقام کس کا؟ بولیے رسول کا۔ انسانوں میں سب سے بڑا مقام رسول کا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں بھی سب سے اولا۔ اور کیسا پیغمبر ہے ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ کون دیتا اللہ ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اور کیسا دینے والا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو آ رہا ہے نوازا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے نوازا جا رہا ہے۔ ابو بکر آ رہے ہیں، صداقت کے تاجدار بنائے جا رہے ہیں۔ عمر آ رہے ہیں، عدالت کے شہسوار بنائے جا رہے ہیں۔ عثمان آ رہے ہیں، سخاوت کے دھنی بنائے جا رہے ہیں۔ علی آ رہے ہیں، مولائے کائنات بنائے جا رہے ہیں۔ حسین آ رہے ہیں تو شہید اعظم بنائے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم آ رہے ہیں تو ولیوں کے تاجدار بنائے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین آ رہے ہیں جو ہندوستان کے شہنشاہ بنائے جا رہے ہیں۔ کون؟ کون دیتا؟ تھک گئے کیا؟ ارے چہرے تو ایسے عاشقوں کے کھل رہے ہیں، ایسی نور کی بارش ہو رہی ہے۔ دیکھو ہمارا رسول محتاج نبی نہیں ہے، ہمارا پیغمبر محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قدرت دی ہے، اگر سرکار کرم فرما دے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسجد حسین کیا ہے؟ اگر ایک غریب اپنے گھر میں نبی کا میلاد منائے، میرے نبی وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی اعظم بندیل کھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، کہیے تو بتا دوں۔ ارشاد سبحان اللہ، بغداد میں اعلان ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جھوم کے بولو، بغداد کا نام آتا ہے عاشق مچلنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا غوث اللہ، کیوں نہ مچلیں؟ ہم قادریوں کا سردار تو بغداد میں ہے، سبحان اللہ، ولیوں کا تاجدار تو بغداد میں ہے، سبحان اللہ، جس کے تعلق سے وقت کا مجدد کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ، سبحان اللہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سبحان اللہ، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اسی بغداد میں اعلان ہو رہا ہے، خلیفہ کی طرف سے اعلان کرایا جا رہا ہے، کل میلاد کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، شاہی محل میں، قصر خلافت میں میلاد کی محفل ہے، بڑے بڑے محدث آ رہے ہیں، بڑے بڑے مفتی آ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں، وقت کے فقیہ آ رہے ہیں، نامور علماء آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کل دارالخلافت میں محل میں نبی کی میلاد کی محفل منعقد ہوگی۔ اللہ اللہ، شہر بغداد میں اعلان ہو رہا ہے۔ ایک غریب بڑھیا نے جب یہ اعلان سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی کی میلاد ہو رہی ہے، میرے نبی کی میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ اپنی جوان بیٹی کو کہا بیٹا چلو چلو کل جو ہے ہم بھی اپنے نبی کا ذکر سننے چلیں گے۔ کہا چل ماں تیار ہو جانا۔ دونوں نے کل نہایا دھویا، جو پرانے کپڑے تھے صاف ستھرے ان کو پہنا، دل میں بڑے ارمان ہیں ہم نبی کی میلاد سنیں گے، نبی کے حسن کو سنیں گے، نبی کی کمالات کو سنیں گے، نبی کے معجزات کا بیان ہوگا، نبی کے حسن کا بیان ہوگا، نبی کے اختیارات کا بیان ہوگا، نبی کی زلفوں کا بیان ہوگا، نبی کی ولادت کا بیان ہوگا، نبی کی آنکھوں کا بیان ہوگا، نبی کے دست مبارک کا بیان ہوگا، نبی کے قدمائے مبارک کا بیان ہوگا۔ اللہ اللہ، دونوں ماں بیٹی بڑی خوش ہیں، آج
نبی کا ذکر سننے کو ملے گا، آج نبی کا ذکر سننے کو ملے گا۔ نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، یہ دونوں ماں اور عورت، بوڑھی عورت اور بیٹی خلافت کے والے محل پہ پہنچے ہیں۔ پہرے دار کھڑا ہے، اندر جانے لگتی ہے، پہرے دار روک دیتا ہے۔ کہا ماں تو جا نہیں سکتی۔ کہا بیٹا میں نے کل اعلان سنا ہے کہ یہاں آج نبی کی میلاد کی محفل منعقد ہوگی۔ کہا ہاں اعلان ہوا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اعلان نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا، عہدے دار ہی اندر جائیں گے، جن کا خلیفہ سے ربط ہے وہ اندر جائیں گے، جو پاور والے ہیں وہ جائیں گے۔ ہر ایک کے لیے یہ میلاد کی محفل منعقد نہیں کی گئی ہے۔ بوڑھی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور کہا اے بیٹا جانے دے دے، بڑی آرزوؤں سے آئی ہوں، بڑی تمنائیں لے کر آئی ہوں، پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے، میرے نبی کی میلاد کی محفل ہے، ہم دونوں ماں بیٹیوں نے پوری رات انتظار کیا، بیٹا ہم کو جانے دے دے، ہم کونے میں کہیں کھڑے ہو کر اپنے نبی کی میلاد کو لیں گے۔ سنا بہت اچھے عالم آ رہے ہیں، سنا بہت بڑے علم والے آ رہے ہیں، مفسرین آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، اہل علم آ رہے ہیں، بیٹا ہم کو جانے دے دے، ہم نبی کی میلاد کو سنیں گے، اپنی روح کو تازہ کریں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ پہرے دار نے سختی سے کہہ دیا شاہی آرڈر یہ ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ دل کھپنے لگا۔ بیٹی سے کہا بیٹی لگتا ہے ہمارے مقدر میں نبی کی میلاد کو سننا نہیں ہے۔ بیٹی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں اب کیا کریں؟ ماں نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، وہ رحمت دو جہاں ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ گرتوں کا سہارا ہے، وہ بیماروں کے دستگیر ہے، وہ ہر کسی کے کام آنے والے ہیں۔ بیٹا اگر یہاں نبی کا ذکر نہیں سنتے تو چل ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں اپنے نبی کا ذکر کریں گے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے گھر میں نبی کا ذکر کریں گے۔ کہا لڑکی نے ماں کون نبی کی میلاد پڑھے گا؟ کہا بیٹا میں نے بہت نبی کی میلاد سنی ہے، بہت نبی کا تذکرہ سنا ہے، مجھے جو یاد ہے میں پڑھوں گی، تو سنتی جانا، میں پڑھوں گی تو سنتی جانا۔ کہا بیٹی کی لبوں پہ مسکراہٹ آئی، چلیے ماں چلے، یہاں تو سننے کو نہیں ملے گا۔ اللہ یہ دونوں بیٹی اور ماں اپنے گھر میں آئی، گھر کو صاف ستھرا کیا، اللہ اکبر، جو میسر آیا خوشبو کا اہتمام کیا، تازہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد رات کا ایک حصہ ہو گیا ہے، ماں بیٹھ گئی ہے پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے۔ بیٹی ادب کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھی ہے، ماں ذکر کرتی جا رہی ہے، بیٹی واہ واہ سبحان اللہ کہتی جا رہی ہے، ماں نبی کا ذکر کر رہی ہے، بیٹی اش کر رہی ہے، ماں نبی کا تذکرہ کر رہی ہے، بیٹی جھوم جا رہی ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، ایک وقت آیا، ماں نے کہا بیٹا ہم نے نبی کی میلاد پڑھ لی ہے، اب تہجد کا وقت ہو رہا ہے، سحری کرنے کا وقت ہو رہا ہے، بیٹا ایسا کر، پھر پانی لیا، ہم لوگ تازہ وضو کر لیں، پھر سحری کریں، انشاءاللہ کل ہم لوگ روزہ رکھیں گے میلاد کا۔ اللہ بیٹی پانی لینے کے لیے گھر کے باہر جیسے ہی نکلتی ہے، ماں سے دور ہوتی ہے، گھر کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، اچانک چیخ کی آواز آتی ہے، ماں کا دل دہل جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کیوں چیخی؟ آخر کیا بات ہے؟ کس لیے میری بیٹی نے آواز لگائی ہے؟ گھبرا کر ماں آواز پوچھتی ہے، بیٹا کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ماں ذرا ادھر تو آؤ، ماں ذرا ادھر تو آؤ۔ ماں گھبراتی ہوئی بیٹی کی آواز کی طرف بڑھتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ ایک نورانی بزرگ۔ بیٹی کہتی ہے ماں ذرا دیکھو تو یہ کون بزرگ ہیں جو ہمارے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں؟ ماں دیکھو یہ کون بزرگ ہے جو ہماری گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں؟ ماں نے دیکھا دیکھ کے کہتی ہے بیٹا تو نہیں جانتی؟ ارے یہی تو محبوب سبحانی ہے، ارے یہی تو قطب ربانی ہے، یہی تو پیران پیر ہے، یہی تو غوث العظم دستگیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
बूढ़ी ने हाथों को जोड़ लिया, सरकार आप यहाँ? कहा हाँ हाँ मैं यहाँ आया हूँ। सरकार आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं, माजरा क्या है? कहा माजरा सुनना चाहती है तो सुन। घूम के बोलो और मचल के बोलो, हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा माजरा सुनना चाहती है तो सुन। आज तूने नबी की मीलाद, नबी की जुल्फों का जिक्र किया, नबी के खद्दो खाल का जिक्र किया, नबी के हुस्न का जिक्र किया, नबी की मीलाद का जिक्र किया। कहा सरकार हाँ किया। कहा तू क्या समझती है? तू नबी की तारीफें कर रही थी। अब्दुल कादिर ने देखा है मेरे नबी तेरे घर में तशरीफ लाए थे, मेरे नबी तेरे घर में तशरीफ लाए थे। अब्दुल कादिर उस जगह को चूम रहा है जहाँ जहाँ मेरे नबी के कदम पड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिल मीलाद को कम मत समझो ना, अकीदा होना चाहिए। हमारे नबी को तो अल्लाह ने इख्तियार दे के भेजा है कि नहीं? बोलिए। हमें जब उनके गुलामों का ये आलम है, एक वक्त में रह के 70 मुरीदों के यहाँ जा सकते हैं। वो तो आकाओं के आका हैं, वो तो नबियों के नबी हैं, वो तो रसूलों के रसूल हैं, वो तो अल्लाह के महबूब हैं। अगर कोई सच्चे दिल से मेरे नबी को पुकारे, गौहर रब्बानी का ईमान कह रहा है, अगर अनंतपुर की धरती से बैठकर कोई गम का मारा सच्चे दिल के साथ मेरे नबी को पुकारेगा, तो मेरे रब ने अपने महबूब को वो ताकत दी है, वो इख्तियार दिया है, वो कुव्वत दी है कि अनंतपुर की धरती से पुकारने वाला अनंतपुर से पुकारेगा। मेरे नबी मदीने से उसकी दस्तगीरी करने तशरीफ लाए। हमको कौन रोक सकता है जी? है? बोलिए। कोई बईद है? यहाँ नूरानियत, और फिर हम तो निस्बत वाले हैं, है ना? यहाँ भी नाम लग गया है मस्जिद हुसैन, है कि नहीं? और हुसैन से नबी को कितनी मोहब्बत। मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, है ना? तो जहां नवासे का नाम लगे, मस्जिद हुसैन के ज़ेरे साया आप बैठे हैं, कोई बईद नहीं है कि अल्लाह के नबी की रहमत का दरिया जोश में आ जाए, मेरे सरकार यहाँ तशरीफ ले आए तो हमारी तो किस्मत जाग जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। इन महफिलों को कम मत समझिएगा, ये अपने मुकद्दर पर नाज करिए। अल्लाह ने ये मौके हमको अता फरमाए, है ना? आइए बस कुछ मिनट और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कैसा बाइख्तियार पैगंबर अल्लाह ने हमको दिया, कैसा बाइख्तियार कि कौन देता, मुंह तो चाहिए देने के लिए, देने वाला हो तो हमारे नबी की तरह हो। ऐसा इख्तियार वाला लाजवाब। अच्छा आइए, अल्लाह तबारक व तआला नमाज का हुक्म देता है। बोलिए। जगह जगह कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अक़िमिस्सला, नमाज कायम करो, ज़कात दो,
حج کے لیے حکم آیا، یتیموں کی مدد کے لیے حکم آیا، بیواؤں کا سہارا بننے کا حکم آیا، ہے نا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ بولو ہم زکات دیتے ہیں، اپنے فرض سے تو ہم ادا ہو گئے، لیکن کیا ہم کو یقین ہے کہ ہماری زکات قبول ہوئی؟ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کیا کوئی ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ادا کو قبول فرمائے؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، نیک صدقات کریں گے، نیک اعمال کریں گے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں بولو قبول ہو جائے۔ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ آج ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے، گارنٹی۔ دنیا کی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ نماز ہماری قبول، روزہ ہمارا قبول، حج ہمارا قبول، صدقہ و خیرات، لیکن ایک نیکی ایسی ہے میرے بزرگ کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہے نیکی؟ وہ نیکی ہے درود پاک۔ کیا؟ درود پاک۔ یہاں ہم نے ہمارے لبوں سے درود نکلا، اللہ اکبر، اپنے مقدر پر قربان جاؤ دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس درود کو نورانی طباق میں سجا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اننت پور کے آپ کے چاہنے والوں نے آج درود کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے نبی درود سنتے ہیں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں، ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اما دنیا کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ گلی سے نکل رہے ہوں اور کوئی لڑکا آپ کو روز سلام کیا کرتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ بار بار آپ کو سلام کرے گا نا، آپ اس کو پہچاننے لگیں گے، آپ اس کو جاننے لگیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے نورانی طباق میں درود سجا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اے محبت والو، اپنے مقدر پر قربان جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لیکن جب محبت والا سچے دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں۔ اسمعو صلاۃ اہل محبت، میں محبت والوں کا درود مدینے سے سن لیا کرتا ہوں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے درود پاک کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو پہلے درود پڑھو، بیچ میں دعا اور آخر میں درود۔ تو جب اللہ درود کو قبول کرے گا آگے پیچھے، تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ بیچ کی جو دعا ہے وہ درود پاک کے صدقے اللہ قبول فرما لے۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک قبول ہونے کی گارنٹی۔ تو آؤ ایک بات کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاؤں دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو حکم دیا نماز پڑھو، لیکن بتاؤ کیا اللہ خود نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز سے پاک، عبادت اللہ کی جاتی ہے، اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے نا؟ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، کیا اللہ خود روزے رکھتا ہے؟ بولو، اللہ کی شان تو وہ ہے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تو ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ روزے سے پاک، اللہ روزے کا حکم دیتا ہے لیکن خود روزہ نہیں رکھتا. اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ نماز کا حکم دیتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا. لیکن ایک عبادت، ایک کام ایسا بھی ہے اللہ حکم بھی دیتا ہے اور اللہ کرتا بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو. پتہ چلا اللہ درود بھیج رہا ہے اور ہم کو بھی درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے. تبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا وہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے. اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے، احکام بھیج کر کے درود و سلام کے. میں بھی درود بھیجتا ہوں اے ایمان والو. اچھا غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا درود اور سلام بھیجنے کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو پتا چل گیا جو ایمان والا ہے وہی درود بھی بھیجے گا، وہی سلام بھی پڑھے گا. اور جو سلام کا انکار کر دے سمجھ لینا اللہ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے حکم ایمان والوں کو دیا ہے. اور جو ایمان والے ہیں وہ نبی پر درود بھی بھیجتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں. اچھا درود کون کون بھیجتا ہے؟ کس کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے درود؟ کیا پڑھتے ہیں درود آپ لوگ؟ اللہم بولو. اچھا کمال کی بات ہے، ہم کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ تو نماز پڑھ لے. اللہ نے ہم کو حکم دیا روزہ رکھو، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ ہماری طرف سے تو روزہ رکھ لے. بولو کوئی کہتا ہے؟ اللہ نے ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ ہماری طرف سے تو زکوٰۃ ادا کر دے. لیکن درود پاک کو دیکھو، بندہ کبھی خود درود نہیں بھیجتا بلکہ جب بھی درود بھیجتا ہے تو پہلے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ تیرے نبی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے ہم اپنی زبان سے تیرے نبی کی بارگاہ میں درود نہیں بھیج سکتے. یا اللہ تو ہی اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود بھیج دے. اور جس چیز کو اللہ کرے اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.